نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے مل کر قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 36 میں جانیں گے کہ سال میں 12 مہینے کس کے طے کردہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے جانا کہ سال کے 12 مہینے جو ہیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ آیت 37 میں مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کے متعلق اللہ کے حکم کو جانیں گے، اور یہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو 1 سال حلال کر دیتے ہیں اور 1 سال حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔ ان کی بدعملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے جانتے ہیں کہ آیت 38 to 39 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس چیز سے جی نہ چرانے کا حکم دیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ آیت 40 to 41 میں ہم دیکھیں گے کہ بھلائی کس میں ہے۔ اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بے شک یا رب العالمین تیری راہ میں نکلنے میں ہی بھلائی ہے۔ آیت 42 میں منافقانہ طرز عمل کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ کٹھن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا، اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے۔ یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 43 to 45 میں جانیں گے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے کون ہیں۔ اے پیغمبر، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے،
اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہیں۔ بے شک یا رب العالمین تیری راہ میں مال و جان لگانے والے ہی مومن ہیں۔ یا اللہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمانا اور کمی پیشی اور کوتاہیوں کو معاف فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔